اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے سورۃ بقرہ اول حصے کا باب دوم شروع ہو رہا ہے، اور یہ باب آیات نمبر 49 تک ہیں۔ اب اس باب کے اندر کیا کیا ہیں تو انشاءاللہ دوران درس وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب ماقبل باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ تو ماقبل باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت اور جوڑ یہ ہیں کہ ماقبل باب میں مریضوں کا ذکر تھا، اب اس باب کے اندر نسخہ شفا کا تذکرہ ہے۔ دوسری مناسبت یا جوڑ یہ کہ ماقبل باب کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ۔ نمبر 1 منعوم علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، نمبر 3 ضالین۔ اور اس باب کے آغاز میں مسئلہ توحید، اشارہ اس بات کی طرف کہ جب بھی آپ مسئلہ توحید کا پرچار کرو گے تو ان 3 جماعتوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہوگا۔ یا تو ایسے لوگوں کے ساتھ سامنا ہوگا کہ جو سامنے بھی آپ کے ساتھ دینے والے ہوں گے اور پیٹھ پیچھے بھی ساتھ دینے والے، یا تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی سامنا ہوگا کہ جو سامنے بھی خلاف ہیں، پیٹھ پیچھے بھی خلاف ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی سامنا ہوگا کہ جو سامنے آپ کے جی کرنے والے ہوں گے اور پیٹھ پیچھے آپ کے کمر میں چوری گھونپنے والے۔ تو اس لیے فرمایا یاد رکھیں کہ اگر مسئلہ بیان کرو گے تو ان 3 جماعتوں کے ساتھ واسطہ رہے گا۔ پہلے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ بعد میں پھر کسی سے گلے اور شکوے نہ ہو۔ صحیح ہے نا جی؟ اب مسئلہ توحید اور اس پر 5 ادلہ۔ کون سے ادلہ جی؟ ادلہ عقلیہ۔ اب ادلہ عقلیہ میں سے کچھ انفسی جو آپ کے ذات کے ساتھ متعلق ہیں، کچھ آفاقی آس پاس نظر دوڑانے سے۔ تو اس لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ کیا معنی کیا؟ صرف اپنے رب کی۔ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما معنی کرتے ہیں اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، ایک اکیلے رب کی عبادت کرنی ہے، چاہے وہ عبادت باللسان ہو
یا عبادت قلبی ہو یا عبادت جوارح ہو یا عبادت مالی ہو، جو بھی ہو، کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف رب کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ اور یقیناً اختلاف تھا ہی اسی مسئلے کے اندر، اختلاف تھا ہی اسی مسئلے کے اندر۔ ذرا دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 46 دیکھیں، سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ 46۔ معلوم کر لیا جی۔ آیات کے آخر حصے کو دیکھیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، وَإِذَا ذَكَرْتَ، جس وقت آپ میرے محبوب اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہو، فی القرآن، قرآن کے اندر، وحدہ، درا حال کہ وہ اللہ اکیلا ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پھر جاتے ہیں اپنے پشتوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے۔ صحیح ہے نا جی؟ جب آپ ایک اللہ کا تذکرہ کرتے ہو کہ جی بس ایک ہی اللہ، تو یہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ذرا سورۃ زمر دیکھیں، ذرا سورۃ زمر آیات نمبر 45 دیکھیں، سورۃ زمر 45۔ تیئیسواں پارہ دیکھیں، 23واں پارہ، پینتالیس۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ، درا حال کہ وہ اللہ اکیلا متصرف ہیں، اشمئزت، تنگ ہو جاتے ہیں، اشمئزت، سکڑ جاتے ہیں، قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں مانتے قیامت کو، آخرت کو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جس وقت ذکر ہوتا ہے ان ہستیوں کا، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، اذا ہم یستبشرون، فوراً یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، فوراً یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اختلاف تھا ہی اسی مسئلے توحید کے اندر، اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ اب دلائل کو دیکھیں ذرا، الذی خلقکم، جس اللہ کریم نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، یعنی آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ وغیرہ۔ صحیح ہے نا جی؟ تو اس لیے فرمایا والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ غیر اللہ کی عبادت سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ غیر اللہ کی عبادت سے، یا دوسرا معنی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے، یا تیسرا معنی کر لو لفظی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ جی؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھیں
تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کا یہ معنی کہ پوری سرسوں کی بوتل اپنے سر پہ ڈال دو، ہاں، یا جو سرمے کی جو بوتل ہیں اس کو خالی کر کے پورے آنکھوں میں لگا دو، اسے تقویٰ کہتے ہیں؟ نہ جی نہ، تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ بالکل سر کو ٹینڈ کرنا ہے اور پوری سرسوں کی بوتل اس پہ اڈیلنی ہے، ہاں، یا پورے سرمے کی بوتل کو خالی کرنا ہے، آنکھوں میں لگانا ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرے یعنی اس سے بچنے کا نام کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے، جو بھی چیز ہو۔ تو اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آگے دلیل دیکھیں، الذی، وہ اللہ، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین، فراشا، فرش، فراشا، فرش، یا دوسرا انداز الذی، وہ اللہ، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے فراشا، زمین کو بچھونا، زمین کو بچھونا، اور یہ زمین بمنزلہ عورت ہوگی، کیا ہوگی جی؟ بمنزلہ عورت، صحیح نا جی؟ والسماء بنا، او آسمان چھت، اور آسمان بمنزلہ مرد، بمنزلہ کیا ہوا جی؟ مرد۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اوپر سے ماءً، پانی، ماءً بمنزلہ نطفہ، بمنزلہ نطفہ، فَأَخْرَجَ بِهِ، پس نکالا اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، میووں میں سے، کس میں سے؟ بمنزلہ اولاد، بمنزلہ اولاد، رزق لکم، رزق تمہارے لیے، رزق تمہارے لیے، صحیح ہے نا جی؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، یہ فا فصیحیہ ہے، ہاں، عبارت معذوف ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اذا کان امر کذالک، اذا کان امر کذالک، جب بات ایسی ہیں، فلا تجعلوا للہ، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ انداد، شریک، انداد شریک، یا فلا تجعلوا للہ، پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ انداد، حصہ دار، انداد حصہ دار، صحیح نا جی؟ یا یوں بھی معنی کر سکتے ہو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، بس نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادا، مثل اللہ کے، مثل اللہ کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثل اللہ کے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، اس سے پانی برسانے والا اللہ، اس پانی سے میوے نکالنے والا اللہ، سبزیاں نکالنے والا اللہ۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ، عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ۔ ہاں، یہ نہ ہو زمین اللہ کی، چھت اللہ کا، ہاں، پانی برسانے والا اللہ، میوے وغیرہ نکالنے والا، سبزیاں نکالنے والا، اگانے والا اللہ، اور عبادت کسی اور کی۔ وہ اردو والے کہتے ہیں نا کہ جس کی کاؤ تو اسی کی گاؤ، ہاں۔ اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک بیوہ عورت تھی نا، تو ایک مسلمان اس کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا، کھانا پینا وغیرہ۔ ایک دن اس مسلمان نے اس بیوہ عورت سے پوچھا کہ کھانا پینا تو سڑے گھر، کڑی اے بتا تو سوندی کیتے، ہاں، رات کو کہاں سوتی ہو؟ انہوں نے کہا جی سر انداز دے کار۔ کس کے کار؟ سر انداز دے کار، ہاں، سر انداز دے کار۔ انہوں نے کہا واہ جی واہ، کھانا پینا سڑے گھر، سوندے سر انداز دے گھر،
ہاں، کھانا پینا ہمارے گھر، اور جب سونے کی باری آ جائے تو سر انداز دے گا۔ اللہ کہہ رہے زمین میری، چھت میرا، پانی برسانے والا میں، فصلوں کو اگانے والا میں، روزی دینے والا میں۔ بات آ گئی عبادت کی تو کسی اور کی۔ تو اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ انداد۔ انداد یہ جمع ہے ند کی، ند، اور ند کہا جاتا ہے مثل کو۔ اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ انداد، پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ انداد، مثل۔ صحیح نا جی؟ جس طرح اللہ ہر جگہ سے سننے والا ہے، ہر جگہ سے دیکھنے والا ہے، بغیر اسباب کے، اسی طرح کسی اور کو نہ بنانا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، نہیں ہے کوئی شریک اللہ کے ساتھ ان 5 امور میں۔ ان 5 امور میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تم بھی جانتے ہو جب ان 5 امور میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کہاں سے شریک آ گیا یار؟ نظر و نیاز میں کہاں سے شریک آ گیا؟ منت منوتی میں کہاں سے شریک آ گیا؟ تو اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، نہیں شریک اس کے ساتھ ان 5 صفات کے اندر، کوئی بھی شریک نہیں۔ تو یہاں تک مسئلہ توحید، اور پھر مسئلہ توحید کے اس بات کے لیے 5 ادلہ عقلیہ، 5 ادلہ عقلیہ کا تذکرہ۔ اب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں سے چیلنج، اور یاد رکھیں یہ چیلنج قرآن کریم کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 جگہ۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، بالخصوص میرے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے، اور آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنا دے۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دیں، اللہ کریم سب کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما دیں، جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ، صحت کاملہ نصیب فرما دیں، جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیں، خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔